عورتیں ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں تلاوت کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، اور عام طور پہ دیکھا گیا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، پیریڈز کے دن ہوتے ہیں، اس میں خواتین بالکل ایسا لگتا ہے کہ ساری نیکیوں سے اپنے آپ کو توڑ لیتی ہیں، اور رمضان کا یہ بابرکت مہینہ بالکل ضائع کر دیتی ہیں۔ جو 6 7 8 دن ہوتے ہیں وہ پورے ان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بندیوں، حالت حیض میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتی ہیں۔ بھائی حالت حیض میں آپ رمضان میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، صرف یہ 2 کام ہے آپ نہیں کر سکتی ہیں، اور اگر کہیں مکۃ المکرمہ وغیرہ میں ہے تو آپ طواف نہیں کر سکتی، باقی ساری نیکیوں کے کام آپ کر سکتی ہیں۔ حالت حیض میں بلکہ آپ ہیں تو اب آپ روزے سے نہیں ہیں تو آپ کو اور زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ حالت حیض میں عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ مصحف چھونے کے بارے میں اختلاف ہے اہل علم کا، تو ٹھیک ہے مصحف نہ چھوئیں آپ، یہ جیسے شیخ ابن باز وغیرہ نے کہا ہے کہ گلوز وغیرہ پہن لے اگر مصحف چھونے کی ضرورت ہو، اور آج کل تو موبائل میں قرآن ہے۔ جو یہ حالت حیض کے ایام ہیں اس میں تو کیونکہ اب اس میں بھوک بھی نہیں لگ رہی، پیاس بھی نہیں لگ رہی، کھانا پینا آپ کا ہو رہا ہے، تو اور زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے موبائل سے، یا جو پاروں کی شکل میں قرآن ہے، یا جیسے اہل علم نے کہا کہ جو ہمارے یہاں تفسیر ہوتی ہے وہ بھی مصحف کے حکم میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہوں کو خطوط لکھتے تو اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی، تو قرآن کی آیت کے ساتھ اگر دوسری چیزیں بھی لکھی ہوئی ہے تو پھر مصحف نہیں رہ گیا، وہ تفسیر ہو گئی ہے۔ تو اس کو آپ تفسیر سے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، ترجمہ پڑھ سکتی ہیں، قرآن سن سکتی ہیں، اذکار کی پابندی کر سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، کسی بھی حالت میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر رہتی تھی۔ تو یہ جو حیض کی حالت ہوتی ہے 6 7 دن ہوتے ہیں، اس کو رمضان کو ضائع مت کریں اپنے، بس آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، آپ انشاءاللہ تلاوت کا اہتمام کر سکتی ہیں، آپ اذکار کی پابندی کر سکتی ہیں، بلکہ ان حالتوں میں تو اور زیادہ اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو رمضان کی حالت میں ایک معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کھا نہیں رہے پی نہیں رہے تو جسم میں اتنی قوت نہیں رہتی ہے عبادت کرنے کی، تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو آپ کے پاس کھا پی کر کے وہ قوت بھی آپ کو مل گئی ہے، تو آپ کو اور زیادہ ان مہینوں کے ان ایام کو اور زیادہ عبادت میں، اذکار میں، تلاوت میں گزارنا چاہیے۔